اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ٹو آل آف دا ویورز۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، یوسف کو رشک آئے وہ پیکر بنا دیا، پروردگار نے علی اکبر بنا دیا۔ نانا سے تھی جو خاص محبت حسین کو، اکبر کو اللہ نے ہم شبیہ پیمبر بنا دیا۔ آج میں آپ کے سامنے سعادت حاصل کروں گا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی کربلائے معلیٰ میں شہادت کے کچھ واقعات پیش کرنے کی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان جہاد کی صحیح و بلیغ کی۔ بالآخر آپ علیہ السلام کامیاب ہو کر میدان میں تشریف لائے۔ روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا، میرے پالنے والے، اب تیری راہ میں میرا وہ فرزند قربان ہونے جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ ہے۔ میرے مولا، جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا اس کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا۔ مالک، اس کی تو ہی مدد فرما۔ مقابلہ شروع ہو گیا اور ایسی زبردست جنگ چھڑی کہ دشمنوں کو دانتوں پسینے آ گئے، صفوں کی صفیں الٹ گئیں، 120 دشمن فی النار والسکر ہو گئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بابا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی کی کوئی سبیل کر دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس پانی کہاں تھا جو زخموں سے چور علی اکبر علیہ السلام جیسے بیٹے کی فرمائش پوری کر پاتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا پانی تو تھوڑی دیر میں نانا جان ہی پلائیں گے، البتہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے بے چینی میں زبان منہ میں تو دے دی، لیکن فوراً ہی کھینچ لی اور کہا، بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے منہ میں دے دی اور فرمایا، بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام دوبارہ میدان میں پہنچے۔ طارق ابن شیس علی اکبر علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ آپ نے کمال کی جمع مردی سے اس پر نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کے سینے میں لگ کر باہر نکل گیا۔ اس کے مرتے ہی اس کا بیٹا عمر طارق میدان میں آ گیا، آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر طلحہ ابن طارق سامنے آیا تو آپ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے پچھاڑ دیا۔ پیاس سے بے چین ہو کر آپ پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی کا سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اب تمہیں ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سیراب کریں گے۔ بالآخر منقذ بن مرابدی اور ابن ممیر نے سینے میں نیزہ مارا اور آپ کے ہاتھ سے عنان فرض چھوٹ گئی۔ آپ گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئے۔ گھوڑا جس طرف سے گزرتا تھا آپ کے جسم پر تلواریں لگتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا جسم پارا پارا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے آواز دی، بابا جان خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کر پہنچے، لیکن آپ سے قبل بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا پہنچ گئیں۔ بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پر گرا دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں خیمہ میں پہنچایا اور علی اکبر علیہ السلام کے چہرے سے خون صاف کیا اور کہا، اے علی اکبر، اے بیٹے، تیرے بعد میری زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ پھر آپ نے علی اکبر علیہ السلام کو خیمہ لے جانے کی صحیح کی، لیکن ہر قسم کی ضعف نے کامیاب نہ ہونے دیا اور بالآخر بچوں کو آواز دی، بچوں آؤ میری مدد کرو۔ چنانچہ بچوں کی امداد سے علی اکبر علیہ السلام کا لاشا خیمہ کے قریب لایا گیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا اصلی نام علی، لقب اکبر اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کی عمر شہادت کے وقت 18 سال تھی۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے ذکر پاک کے صدقے سے
اللہ پاک آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پوری کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.